عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ شام کو دورے کے لیے گئے. رستے میں یمن میں پڑاؤ فرمایا آپ نے فرمایا چلو یمن میں پڑاؤ ہوا ہے تو لوگوں کے احوال کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کسی کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. آپ نے وہاں پڑاؤ فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے سفر میں شریک تھے. تو آپ دیکھ رہے تھے، وزٹ فرما رہے تھے، تو ایک جھونپڑی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. آپ جھونپڑی کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی. آپ بڑھیا کے پاس گئے، بڑھیا سے فرمانے لگے، بڑھیا عمر کو جانتی ہے؟ عمر کہاں ہے؟ کہتی ہاں سنا ہے کہ وہ کہیں شام کے دورے پر گیا ہوا ہے. اچھا. آپ نے فرمایا اچھا عمر کی حکومت جو 52 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے، کیا تو اس سے مطمئن ہے؟ کیا تجھے کوئی شکایت تو نہیں ہے عمر سے؟ تو بڑھیا نے کیا جواب دیا؟ بڑھیا کہتی ہے کہ مجھے اے نوجوان، مجھے عمر کی خلافت سے، عمر کی حکومت سے تو کوئی شکایت نہیں ہے. محض اتنی شکایت ہے کہ جب سے عمر حکومت سنبھالی ہے، عمر خلیفہ بنا ہے، کبھی عمر میری اس کنڈی میں نہیں آیا، میری اس جھونپڑی میں عمر کبھی نہیں آیا. صرف یہ مجھے شکایت ہے. حضرت عمر پاک نے جب یہ سنا نا تو آپ نے فرمایا کہ بڑھیا دیکھنا، عمر کے پاس اتنی حکومت ہے، اتنی خلافت ہے، 52 مربع میل کلومیٹر آپ کی خلافت تھی، پاکستان کا تو 20واں حصہ بھی نہیں بنتا. فرمانے لگے اتنی عمر کے پاس حکومت ہے تو ہو سکتا ہے کہیں کام کاج میں مصروف ہوگا، دفتری امور بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، رعایا کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے، اور جو گورنر حضرات ہیں ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، ان کی سرزنش بھی کرنی ہوتی ہے، کام صحیح نہ کرے. ہو سکتا ہے عمر کہیں مصروف ہوگا، اس وجہ سے تیرے پاس نہ آ سکا ہوگا. بڑھیا نے کہا، بڑھیا کہتی ہے کہ نوجوان، اگر عمر اتنا ہی ذہین ہے، اتنی حکومت کی اس کو لالچ ہی کیوں پڑی ہے؟ اتنی سبحان اللہ، جتنی وہ سنبھال سکتا ہے، جتنی سنبھال سکتا ہے اتنی سنبھال لے. عمر پاک فرماتی ہے اچھا بڑھیا ہم سودا کر لیں، تو عمر کو معاف کر دے. چلے. بڑھیا کہتی نہیں، میں عمر کو معاف نہیں کروں. عمر پاک فرماتے ہیں بڑھیا کو نہیں پتا تھا کہ میرے سامنے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بیٹھا ہے. تو عمر پاک نے فرمایا چلو بڑھیا تو یہ کر، مجھ سے کچھ مال لے لے، کچھ درہم و دینار لے لے، کچھ راشن لے لے، اس کی عوض میں تو عمر کو معاف کر. کیسا انداز تھا، کیسا نرالا انداز تھا خلیفہ کا. تو بڑھیا کہتی چلو ٹھیک ہے، تم مجھے راشن پاری درہم و دینار دے دو تو میں عمر کو معاف کر دیتی. جب یہ بات ہوئی نا تو اسی وقت عثمان غنی اور علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما ان کو کوئی کام آپ سے تھا تو دوڑے ہوئے آپ جھونپڑی میں آئے. آپ نے کہا یا امیر المؤمنین. جب یہ کہنا تھا تو بڑھیا خوف سے چیخ اٹھی اور آپ کی قدموں میں آ کے گر گئی. کہتی امیر المؤمنین آپ، وہ بھی میری گلی میں، میرے بھاگ جا گیا. کہتی ہے بڑھیا کہتی ہے حضرت مجھے معاف کر دیں، میں نے اتنے بے تکلفانہ انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں. آپ نے فرمایا بڑھیا تو بات ہو گئی، یہ پکڑ راشن، یہ پکڑ درہم و دینار اور عمر کو معاف کر دے، کیونکہ کل بروز قیامت عمر اس کا باہر نہیں پا سکتا. عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اس کی امداد کر کے چلے گئے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران ملے تو اس کے لیے ہمیں اپنا آپ چینج کرنا ہوگا. جیسی رعایا ہوتی ہے، جیسی اقوامیں ہوتی ہیں، ان پر ویسے ہی حکمران نافذ کیے جاتے ہیں.